لائے اور جو ہے وہ صرف انہی کی سفارش کرتے جن سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور وہ ہیبت اور خشیت الہی سے لرزتے ہیں اور کانپتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال تفصیلات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہا ہے کہ فرشتے اسی کے لیے آتے ہیں، اسی کی سفارش کرتے ہیں جس سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو اگر حدیث میں کبھی یہ بات سنے آ جائے کہ فلاں عمل کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو لپک جانا چاہیے، عمل کی طرف بڑھ جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی یہ پاکیزہ مخلوق اگر کسی عمل کے لیے آ رہی ہے، شاہد گواہ بن رہی ہے، تو گویا وہ عمل اللہ کی مرضی کا ہے، اللہ کی رضا کا ہے، لیکن اپنے اس دعوے کے اندر اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے، زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا اس میں رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے۔ تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا، اور اس کے بعد اس کی مناہیات دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر۔ شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے، یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھیے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا۔ کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے
تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ جیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی ہی جیت ہے۔ برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ۔ شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیے کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے، سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے۔ جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا۔ مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لوٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لوٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو گئی۔ یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں، کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اسے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں، اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ۔ آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا۔ جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسمانی، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے۔ اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے۔ تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا۔ جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خاموخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خاموخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے، تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے۔ آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں
مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں۔ اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے، تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا، آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے۔ جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا پھر بیماری دے کر، کہیں بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے یہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا۔ تو یہ ابتلا، مبتلا، یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے، یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، دونوں باتیں۔ جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے آپ، جتنا ایمان میں بلند ہوگا آزمائش اتنی زیادہ۔ اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ایک انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے۔ یاد رکھیں انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے۔ عام لوگوں کی، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاءوں کی جماعت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو انبیاءوں کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات، نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، علماء حق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ، مطلب انبیاء اور علماء، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین، نیکوکار، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انبیاء، دوسرے نمبر پہ علماء حق، تیسرے پہ صالحین، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، انبیاء میں سے، علماء حق میں سے اور صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا، ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے، میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوگا، غلیظ ہوگا، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق، وہ آزمائش ہے اس کی۔ تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں، ایسے علماء حق گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی، جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے، ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے، ٹاٹ جو سب سے بدترین، سب سے کھدڑ، سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے جو کوئی پہنتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا موٹا کپڑا، تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو،
یہ انبیاء صالحین علماء ایسی حالت میں جب جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ۔ تو پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا۔ تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا، ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر۔ جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا، تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنا تکلیف دے رہا ہے۔ بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے، رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا ان کو۔ جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام تھے۔ تو دیکھیے 18 سال ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے آزمایا۔ تو اللہ جن لوگوں کو آزماتا ہے یاد رکھیے ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے آزماتا ہے، اور جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنا زیادہ انسانوں کو اس آزمائش کے بدلے میں جو ہے بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے اور ثواب پہنچاتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنا آزماتا ہے لوگوں کو، کیا ایسا تو نہیں اللہ مجھے اتنا آزمائیں گا کہ میں جس کو برداشت نہ کر سکوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنا آزمائیں گا کہ میں برداشت نہ کر سکوں؟ لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، یہ برداشت کے باہر ہے، وہ مصیبت برداشت کے باہر ہے، یہ مال کی کمی برداشت کے باہر ہے، تو کیا اللہ لوگوں کو ان کے طاقت سے زیادہ آزماتا ہے؟ آئیے سنیے، اللہ رب العزت کبھی بھی انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرمایا اور کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت، اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائیں گا، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے ہم میں، اتنی ہی صرف ہماری آزمائش ہونے والی ہے، اس سے زیادہ یاد رکھیے میری اور آپ کی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کو جس کو اللہ محبت کرتا ہے آزماتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ آزمائش ان کی ہوتی ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور اتنا ہی آزماتا ہے جتنی مجھ میں اور آپ میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی آزماتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان بیمار ہے تو یہ بیماری برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، کوئی انسان غربت میں ہے، یہ غربت برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، یاد رکھیں۔ کیوں؟ تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھیے یہ بات طے ہے۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، جب ہماری آزمائش ہو، اور ایسی آزمائش جو بھی آزمائش آئے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ جب اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی آزمائش آئے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ اس آزمائش کے بدلے اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں بدلہ دے گا، بہترین اجر دے گا۔ جب بھی ہم پر آزمائش آئے تو ایک مومن کا کام ہے 2 کام کرے، پہلا صبر کرے اور دوسرا اللہ سے امید کرے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش کے بدلے مجھے اور آپ کو اجر دینے والا، یاد رکھیے۔ آئیے اس کے تعلق سے سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی مومن بندے سے کوئی چہیتی چیز اس کی چھین لیتا ہے، جب اللہ کسی مومن بندے سے اس کی چہیتی چیز چھین لیتا ہے، محبت والی چیز جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت ایسی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے،
صبر کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ میرے ہی گھر ملا تھا کیا، میری اولاد ملی تھی کیا، میں ہی ملا تھا کیا، یہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ جو اللہ نے کرنا تھا کیا، میں صبر کرتا ہوں اور صبر کرتا ہے اور اجر طلب کرتا ہے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے اس نقصان کا۔ تو رسول اللہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دانت اس سے ٹوٹ گئے، ایک روایت میں تلوار جب ماری تو اس کے زد میں آ کے وہ کڑیاں جو ہوتی ہیں نا حفاظت کے لیے جو پہنتے ہیں، وہ کڑیاں دانتوں میں جو ہے گال آپ کے جو ہے گالے مبارک کے نا دھس گئی، لیکن وہاں بھی اللہ پر آپ کا بھروسہ اور توکل دیکھیے، آپ نہ چیخ رہے ہیں، نہ چلا رہے ہیں، نہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، نہ صحابہ کو کوس رہے ہیں، نہ کافر کو کوس رہے ہیں، نہ ان کو برا کہہ رہے ہیں ان کو برا، بلکہ جب آپ گر گئے آپ کا منہ خون سے لہو لہان تھا، روایت میں آتا ہے آپ کہہ رہے تھے اے اللہ اس قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتے نہیں میں اللہ کا نبی، یہ نہیں کرے کہ اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے فلاں، چونکہ توکل تھا آپ کو، آپ کہہ رہے اللہ اس قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتے نہیں میں اللہ کا نبی، اس لیے تو یہ سلوک کری نبی سے، ورنہ نبی سے کوئی ایسا سلوک تھوڑی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا توکل تھا، یہ بھی آپ دیکھیے۔ تو یہ جامع ترمذی کی بہرحال جو ہے روایت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ایک اور حدیث آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں آپ نے توکل کی بڑی بہترین مثال دی، کیونکہ جب توکل کی بات ہو رہی ہے نا تو ایک غلط فہمی آتی ہے، آپ نے وہ کچھ کرنا کرانا نہیں، بس اللہ پر توکل، ارے کھانے پینے کا مسئلہ ہے کمانے جاؤ، نہیں اللہ پر پورا بھروسہ، نہیں کوشش نہیں بس توکل، یہی تو ہے، وہ یہی توکل ہے بس۔ ہوتا ہے بہت سی بار میں لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں انسان بیمار ہے، بیماری یہ حالت ہے کہ مر بھی سکتا ہے، لوگ بول رہے نہیں اللہ کے راہ میں چلو، توکل اللہ پہ بھروسہ، بس اللہ سب کریں گے، گھر میں بھی بچے بھوکے ہیں حفاظت کا مسئلہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ کرنے والا ہے۔ تو آئیے کیا توکل یہ ہے، ورنہ میں نے چونکہ توکل کی اتنی باتیں کی کہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں ہے، توکل یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس توکل۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، نے فرمایا تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اگر تمہیں مسلمانوں اے میرے صحابہ توکل کرتے اللہ پر جیسے اس پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو کیا ہوتا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں روزی دیتا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے اور رات میں بھر پیٹ گھر آ جاتے ہیں۔ اے صحابہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تم کو ایسی روزی دیں گے جیسا وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے صبح نکلتے ہیں تو پورا خالی پیٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے پرندوں کا، اور جب شام لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہے کھانے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر صبح نکلتے ہیں، نو اسٹاک، تو اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جمع نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کچھ نہیں، تو اللہ ویسے ہی دیں گا کہ صبح نکلے تو بھوکے بیٹھتے، شام آؤں گے تو جو فل رہیں گا، ایسا روزی دیں گا۔ یہ حدیث کیا سکھاری معلوم؟ توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ تدبیر نہ کرے اور کوشش نہ کرے اور عمل نہ کرے، ورنہ کوئی توکل اللہ کا معنی ہی لے لیں گا، کوئی تدبیر کی ضرورت نہیں، کوئی کوشش کی ضرورت نہیں، بس توکل معنی بس کچھ بھی کرو۔ اگر یہ معنی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے تیاری کر کے 313 صحابہ نہیں پہنچتے، آپ بولتے اللہ پر توکل کرو، مدینے میں بیٹھے رہو، جب آئیں گے تو دیکھا جائیں گا۔ آپ نے کوشش کی، 313 جمع ہوئے، چند گھوڑے اور اونٹ جمع ہوئے، اکثر تو بغیر ہتھیار کے تھے، کچھ کو تلوار نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی جھاڑ کی ٹہنیاں نکال کے دے دی، بولے اس سے لڑ لو جاؤ، یہ تھی کوشش۔ آپ وہاں جمع ہوئے، بدر کے مقام پہ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا لشکر شکست کھا گیا تو تیرا نام دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن بس آگے وہاں پر جو تو اللہ کے رسول نے تدبیر کی، تدبیر کے بعد عمل کیا، کوشش کی، وہاں آئے، تب اللہ نے پھر اس توکل کا نتیجہ یہ دیا کہ جنگ بدر جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا معرکہ ہو گیا ایمان اور کفر کا جو قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ اس نے فرق کر دیا اس جنگ نے ایمان اور کفر کے بیچ، اور ایمان والے جو ہے فتح یاب ہوئے اس کے۔ تو آپ نے کوشش کی، تدبیریں کی، تدبیریں معلوم آپ کو اتنی تدبیریں کی آپ نے کی کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی نکلنے سے پہلے جنگ بدر کے لیے، اور کہا ہم جو ہے شمال کی طرف جائیں گے، نارتھ، اور آپ نکلے تو فوج لے کے کدھر کے معلوم؟ جنوب کی طرف، ساؤتھ، کہ تو جنگ دھوکہ ہے، جنگ دھوکہ ہے، تو آپ نے کہا ہم نارتھ کی طرف جائیں گے صبح، اور جب تیاری ہوگی تو آپ نے کہا ساؤتھ کی طرف جانا ہے۔ تدبیر کی دشمن نے اگر سنا بھی ہوگا فجر میں آگے تو کیا سن کے گیا؟ نارتھ، ہم جانے والے ساؤتھ، جب ریڈی ہوئے تو ساؤتھ، یہ ہے تدبیر، کوششیں پوری کی گئی، عقلیں پوری لڑائی گئی، جو کچھ ہو سکتا وہ کیا گیا، جتنے ہتھیار ہو سکتے جمع کیا گیا، جتنے مسلمان ہو سکتے جمع ہوئے، جو کچھ کوششیں کی گئی، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ۔ تو توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بیمار باپ کو کہے کہ توکل اللہ بھروسہ کرو میں ذرا جا کے آتا ہوں، تدبیریں کر کے آپ پھر اس کے بعد وہ کیجئے کہ سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، کوششیں پوری کر لی، رزق کمانے کے لیے سب کچھ ہو گیا، اب اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ روزی دے، سب کچھ کر کے دکان ڈال کے مارکیٹ میں بیٹھ گیا، اب اللہ پر توکل ہے کہ اللہ کسٹمر بھیجے اور وہ کام کرے۔
کوشش یہ نہیں گھر پہ پڑھے اللہ پہ بہت توکل ہے جو ملنا ہے مل جائیں گا، یہ توکل نہیں۔ پڑھائی لکھائی کچھ نہیں، جو توکل اللہ پہ توکل ہے رزلٹ جو آنا آ جائیں گا، یہ نہیں ہوتا، سمجھا؟ بچوں کی تعلیم تربیت کچھ نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے جو ہونا ہے ہو جائیں گا، نہیں یہ نہیں ہے۔ تدبیریں کر کے کوششیں کر کے عمل کرنے کے بعد وہ، اس لیے کہ پرندوں کے بارے میں کہا تمہیں اللہ، اگر تم پرندوں کے ساتھ توکل کرتے تو اللہ ایسا رزق پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر پیٹ آتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پرندے نکلتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور شام آتے، یہ نہیں کہا پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ ان کو دے دیتا ہے، یہ توکل نہیں۔ توکل کا معنی ہے نکلو، کوشش کرو تو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے، عمل کرو اس کے لیے۔ بہت سے لوگ توکل کا بہت ہی بھدا معنی دیتے ہیں، یہ کہ توکل کا معنی کچھ بھی، بس سب اللہ کے ہاتھ میں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کمانے کا کیا، ارے کیا ضرورت ہے، ارے پڑھائی لکھائی کا کیا ضرورت ہے، بس اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ، ارے کھیتی کا وقت ہے بیج ڈالنا، ارے اللہ پہ بھروسہ کرو بس چلو، بیج سب ہو جاتا ہو، خود بخود بیج لگ جائیں گے، خود بخود جھاڑ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں تم کرنے کا۔ بچے اچھی خاص 10th پاس ہو رہے ہیں، 11th کی تیاری سے پہلے آ جا رہے ہیں اور بولے چلو بس کوئی ضرورت نہیں تم کو پڑھائی وڑھائی کی، اللہ سب کچھ کر لے گا، دنیا گزار دے گا۔ توکل کا یہ بھدا معنی نہیں ہے، توکل کا معنی یہ ہے ساری تدبیریں کر کے، ساری کوشش کرنے کے بعد جو رزلٹ آئیں گا عمل کرنے کے بعد وہ اللہ تیرے ہاتھ میں، سمجھ رہا؟ ورنہ جنگ بدر میں آپ بدر کے مقام پہ جاتے نہیں، بولتے آنے دو مدینہ میں دیکھا جائے گا جو ہوگا، اللہ پر توکل ہے۔ پلان کیا ہے کہ مدینے کے لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ نکل سکے، اس لیے تو بدر کے مقام پہ جا رہا ہے تاکہ دور ہو سٹی سے، سٹی کو لاس نہ ہو، سٹی کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ توکل یاد رکھیں، اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توکل کا یہ بھدا معنی کوئی نہ لے کہ اس کا معنی ہے کچھ کوشش نہ کرے، کچھ تدبیر نہ کرے، بس اللہ پہ بھروسہ ہے، اس طرح سے وہ کرے۔ تو یہاں اللہ کے رسول فرمایا ویسے رزق دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں توکل کا معنی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، اس میں تدبیر بھی شامل ہے، اس میں کوشش بھی شامل ہے، اور مطلب پلاننگ بھی شامل ہے، اس کے اندر آپ کی طرف سے کوششیں بھی ہے، اس کے اندر آپ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے عمل بھی شامل ہے، پورا عمل ہے اس کے اندر، یاد رکھیے، صرف بیٹھنا نہیں یاد رکھیے۔ اور یہاں آپ سے فرما رہے ہیں کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرے تو اللہ رزق پرندوں کے جیسا ان کو دے گا، مطلب انسان جو قتل، غارت گری، چوری چکاری، دھوکہ، جھوٹ بول رہا ہے رزق پانے کے لیے، لیکن اگر اللہ پر توکل کرے کہ میں اگر صحیح طریقے سے چلوں گا، اسلام پر چلوں گا، جو اللہ کو دینا اور رزق دیں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی رزق دیں گا جیسا پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور کیوں نہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت میں 6 میں فرما رکھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ایسا زمین کا کوئی دابہ، کیڑا مکوڑا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اور دابہ کہتے ہیں ایسے جانوروں کو جو جانور اپنے پیٹ کو رگڑ کر چلتے ہیں، اپنا ویٹ خود نہیں اٹھا پاتے ہیں، جیسے کہ جس کو کہیں گے ریپٹائلز میں ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے گرگٹ ہو گیا یا چپلک ہوئی، یہ لوگ پیر تو ہوتے ہیں لیکن پیر پہ چل نہیں پاتے ہیں، پیٹ اور پیر دونوں ان کے مکس جو ہے اس میں یوز ہوتے ہیں اور وہ جانور جو آگے چلتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ فرما رہا ہے ایسا کوئی دابہ، ایسا کوئی جانور نہیں زمینی جو رینگتا ہو زمین کے اوپر جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو جب وہ جانور جو خود اپنے آپ کو اٹھا کے نہیں چل سکتے ان کا رزق اللہ کے پاس ہے، تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال تمام لوگوں کا رزق اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو رزق دینے والا ہے، ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں فرما رکھا ہے کہ آیت یوں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہاں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے میں آسانی عطا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول یوں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کو ایک جنگ میں پکڑا گیا، پکڑ کے دشمنوں نے لے گئے، اور دشمن جو تھے وہ بزنطینی لوگ تھے، رومی لوگ تھے، انہوں نے لے جا کر اس صحابی کے پیر میں جو ہے کڑیاں ڈال دی۔ کڑیاں ڈالنے کے بعد ان کے والدین آئے اور کہ اللہ کے رسول ہمارے بچے کو پکڑ لیا گیا ہے، پیروں میں کڑیاں ڈال دی گئی، کیا کریں؟ آپ نے کہا کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ دونوں والدین نے کثرت سے استغفار کیا، کثرت سے استغفار، اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی کہتے اچانک رات میں میرے پیر کی بیڑیاں کٹ گئی، لوہے کی سلاخیں ٹوٹ گئی اور میں کھڑا ہو گیا، فوراً بھاگا، ایک اونٹنی سامنے تھی اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس اونٹنی کے چکر میں کئی اونٹ پیچھے لگ گئے، وہ ریوڑ کی شاید لیڈر تھی، کہیں لگ گئے، میں نے انہیں ہکالنا چاہا لیکن وہ اونٹ پیچھے نہیں گئے، میں اس اونٹنی کو لے کر آیا۔ صبح جب مدینے پہنچا، میرے والدین فجر کا وقت تھا، تب تک استغفار کر رہے تھے، ملا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے میری آواز سن کر، انہوں نے مجھے لپٹا لیا، میں گھر پہ رہا، آرام کیا۔ ظہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، پورا واقعہ بیان کیا کہ استغفار سے کیا فائدہ ہوا کہ میری بیڑیاں لوہے کی ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، لیکن کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کے تحت میں یہاں آیا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اونٹ کا کیا کروں، یہ میرے نہیں، میں تو بھاگنے کے لیے ایک اونٹ نہیں لیا تھا، تو یہ اونٹ تو دشمن کیا، اور اس کے ساتھ دوسرے بھی اونٹ آگے پورے، یہ بھی میرے نہیں ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے والدین نے تقوی اختیار کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگی اللہ سے، اس صحابی نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے معافی مانگی گناہوں کی، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو مصیبت سے نکالنا اللہ آسان کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت نازل آپ نے کہا یہ اونٹ تیرے ہے، جو چاہے کر ان کے ساتھ، تو چھوٹ کر بھی آئے، اونٹ بھی مل گئے، ٹھیک۔ تو یہ ہے اللہ، جب اللہ کا تقوی اختیار ہوتا ہے اللہ راستہ نکالتا ہے۔ آگے فرمائے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کو اپنے لیے اس پہ توکل کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان کے والدین نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، اس صحابی نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، اللہ ان کے لیے کافی ہوا اور اس نے ان کو اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو اللہ کے توکل کے بڑے فائدے یاد رکھیے، بڑے فائدے یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، جامع ترمذی کی روایت، جنہوں نے توکل کا غلط معنی لے لیا تھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کر کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اونٹ کو کیا میں کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کر کے؟ آپ نے کہا نہیں، پہلے اونٹ کے گھٹنے کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ توکل پلاننگ ہے، تدبیریں ہیں اور عمل بھی ہے، یہ نہیں کہ اونٹ لا کے آپ کھلا چھوڑ دیں گے اللہ پر توکل ہے، گاڑی لا کے چابی لگا کے چھوڑیں گے اللہ پر توکل ہے، بچے کو بولیں گے جاؤ راستے بھاگو، وہ مسئلہ نہیں، گاڑی آنے میں تو اللہ پر توکل ہے، بچانا ہوگا بچا لیں گے، مرنا ہوگا تو مر جائیں گے، نہیں، یہ توکل نہیں، یہ بدعا مانا ہے توکل۔ کوشش کرنے کے بعد، تدبیروں کے بعد جو ہوا اللہ پر توکل۔ بچے نے ساری کوشش کی پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ پر بھروسہ تھا، بس جو ہونا تھا ہوا، کوشش ہم نے کی، گاڑی کو سب کچھ کیا پھر بھی چوری ہو گئی، اللہ پر بھروسہ، کوئی بات نہیں، چلے گی، اللہ کو چوری ہونا تھی، ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہا ساری۔ تو کہا کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں توکل یہ ہے؟ تو کہا نہیں، پہلے باندھ پھر اللہ پر توکل کر، یہ توکل کا بہرحال معنی ہے۔ تو توکل اگر انسان کرتا ہے حقیقت میں جیسا حق ہے اس کو کرتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، جو چیز ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنے والی ہے۔ توکل کرنے کا فائدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے، خامخواہ کی پریشانیوں سے، ڈپریشن سے اور فلاں فلاں کیا کیا آج کل ہو رہا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ جب انسان یہ سوچ لے اللہ پر بھروسہ ہے، میں نے ساری کوشش کی، اس کے بعد جو ہونا اللہ کرے گا، تو بس آپ دیکھیے وہ اطمینان کے ساتھ، اچھا بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، برا بھی ہو تو اس آنے والی برائی کو مضبوطی کے ساتھ جھیلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل رکھیں جیسا توکل رکھنے کا حق ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جو اللہ پر جو ہے توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور بہترین جو ہے کارساز ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ویسا ہی توکل اللہ پہ کرے جیسا توکل کرنے کا بہرحال حق ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عزیز جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے، اس لیے کہ قدر ہے، لیکن ہم بیجا پریشانیوں سے اپنی نفس کو بیجا ہلاکتوں میں ڈالنے سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ دے، تدبیریں چھوڑ دے، کوششیں چھوڑ دے، عمل چھوڑ دے، سب کچھ کرنے کے بعد یہ طے کر لے کہ جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا اللہ جو ہے تیری ذات پر جو توکل کرنے والا بنائے، ہمیں توکل کا حقیقی معنی جو ہے سمجھائے، اور جو ویسا ہمیں توکل اللہ تعالیٰ نصیب کرے، ہمیں جو توفیق دے کہ ہم تجھ پر ویسا توکل کرے جیسا اس کا حق ہے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ السلام علیکم۔ فائز بھائی، کوئی شخص اگر توکل کر کے اگر بزنس چالو کیا یا دکان کچھ بھی ہو اور اس کا بزنس نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، جبکہ اس کو پورا یقین ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس شخص نے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک آدمی نے جو ہے اللہ پر توکل کیا، بزنس کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد بھی اس کی دکان نہ چلے تو کیا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کسی چیز کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں، چاہے تجارت ہو، چاہے کسی کا نکاح ہو، چاہے کسی کا تعلیم ایجوکیشن ہو، چاہے کسی کا بیرون ملک جو ہے ابراڈ جانے کا سفر ہو کمانے کے لیے، یہ سب انسان نے کیا، لیکن اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں فیلئر نظر آ رہا ہے ایک طرح سے، کہ میرج سکسیسفل نہیں ہوئی، بزنس سکسیسفل نہیں ہوا، ابراڈ جا کے جاب نہیں ملی، مجھے واپس آنا پڑا۔ تو دیکھیے کہ انسان ایک مومن کا کام ہے اپنی پوری کوشش کر لے، پوری کوشش کرنے پورے عمل کے بعد اللہ پر توکل کرے کہ جو کچھ ہے چاہے میں کتنی کوشش کروں یا نہ کروں، اینڈ رزلٹ وہ ہوگا جو میرا رب چاہیں گا، توکل کر لے اور بھروسہ کر لے۔ اور اس کے بعد بزنس نہ
چلے تو یہ اللہ کی طرف کی بات تھی، نکاح سکسیسفل نہ ہو تو اللہ کی طرف کی بات تھی، ابراڈ جانا جو تجارت یا اس نے انکم کے لیے جاب کے لیے گیا تو نہ ہو سکے تو وہ اللہ کی طرف سے تھا. یا اسی طرح اور بھی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں انسان جس میں کچھ کرتا ہے، ایجوکیشن اس نے گین کیا لیکن اس وجہ سے اتنا نہیں کر سکا جتنا ایکسپیکٹ کرنا تھا. یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے وہ توکل کرے اور اس معاملے کو چھوڑ دے. تو لہٰذا اگر کسی نے بزنس کھولا، اس نے سب کچھ کیا جو عمل تھا کیا، تدبیریں کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی نہیں چلا اور اس نے توکل کیا تھا اللہ پر، تو پھر چھوڑ دیں اور کسی اس میں رزق تلاش کریں. اس لیے کہ بہت سارے بار ایسا بھی ہوا کہ صحابہ نے کچھ تدبیریں کی، وہ ناکام رہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، پھر اٹھے، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک. تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں کہ ایک تدبیر اگر ناکام ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ اگلی تدبیر. جیسا کہ جنگ قادسیہ میں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے، اس سے پہلے مسلمان 2 جنگیں زبردست شکست جو ہے فارس سے کھا چکے تھے، پیچھے نہیں ہٹے تھے لیکن ایک زبردست ہاری تھی ایک طرح سے کہ جیت نہیں ملی تھی 2. اس کے بعد عمر بن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کو لیڈر بنایا. آپ وہاں گئے اور آپ کو شدید بخار تھا اور آپ کو پھوڑے پھنسی آ گئے تھے، چکن پاکس، اسمال پاکس سے جو بھی پتہ نہیں ان کو کیا بیماری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو ایک اونچائی پہ ایک تختے پہ لٹا دیا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کو بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی، پورے کمر پہ بھی پھنسی آ گئے تھے. تو آپ لیٹے ہوئے تھے سینے کے بل اور وہاں سے ڈائریکشن دے رہے تھے. مطلب جنگ میں پارٹ تو نہیں لیا ایک طرح سے لڑائی میں، لیکن جنگ میں ہی تھے وہ اوپر سے ڈائریکشن دیتے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، فلاں کرو. تو آپ نے جو کوشش ہو سکتی کی تو تیسرے بارے مسلمانوں نے بھی جیت حاصل کی. لیکن یہ 2 چیزوں نے ان کو مایوس نہیں کیا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور عمر بن خطاب کی خلافت میں ہم لڑ رہے ہیں ایسے شخص کے اور پھر بھی ہم شکست کھا رہے نہیں. تو وہ جانتے تھے کہ یہ نتیجہ ہار بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جیت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دونوں ہی نتیجے ان کو اللہ کی طرف سے تھے اور ان کو قبول تھے. تو لہٰذا اگر کسی انسان نے کوئی بزنس کیا، تجارت کی، ناکام رہا، سب کچھ کوششیں تدبیریں کرنے کے بعد بھی اللہ پر توکل تھا اس کا، تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور اگلے کسی چیز کی طرف جائے، لیکن مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو گیا. بلکہ دیکھیے بہت سی بار ہوتا ہے انسان کوئی کوشش کرتا ہے اور اسے لگتا ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس سے اچھا کچھ نہیں ہے، اور اس کے 10 سال بعد اس سے پوچھیے آپ کو کیا لگتا تھا، وہ کہتا ہے سب سے اچھا وہی ہوا تھا جو جب ہوا کہ میں نے وہ نہیں کیا، ورنہ آج وہاں پھنس جاتا، یہاں نہیں آ پاتا تھا. ایک ہی انسان کے 2 رائے رہتی، ایک میں نے بزنس کیا، سب کچھ لڑا دیا اور ایسا لگا تھا اب یہ نہیں تو کچھ نہیں دنیا میں. 10 سال گزر گئے اس چیز کو، جس مقام پہ وہ تب ہوتا ہے اس سے کوئی انٹرویو لیے کہ بھائی وہ 10 سال پہلے تو آپ ایسے مایوس ہو گئے تھے، بزنس میں ایسا سب کچھ نہیں، بولیں گے اچھا وہ ڈوبا تھا، اگر وہ نہیں ڈوبتا تو میں یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا تو اتنی ترقی شاید آج نہ پاتا. تو پہلا کام بھی اللہ پر توکل کے ساتھ، اگلی سٹیپ بھی توکل کی، اللہ اس میں کامیابی نہیں ملی، اگلی کوشش. تو بہرحال ناکامی بھی ایک طرح سے ایک مومن کو کامیابی کی طرف ہی لے جاتی ہے. تو انسان اپنی کوششیں بہرحال کرتا رہے اور اگر کسی تجارت میں بھائی کو ناکامی ملی ہے تو وہ چھوڑ دے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، پھر دوسری فیلڈ میں کوشش کرے، وہ فیلڈ شاید ان کے لیے لائق نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کہاں اور کیسا رزق لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ واقعی میں جب عطا کرنے پہ آتا ہے انسان کو تو بہرحال انسان جو ہے اس سے وہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مطلب تعجب میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کہاں سے دے رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے وہ اس کی مرضی، مشیت اور اس کی حکمت ہوتی ہے، تو تب انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو ایک اگلے مشن کے لیے، ایک اگلے بڑے کام کے لیے بہرحال تیار کرتا ہے اس کو، ٹھیک اس کے لیے. تو بہرحال وہ مایوس نہ ہو بلکہ اگلا اسٹیپ لے، وہ چیز کو چھوڑے اور آگے کام جو ہے دوسرا بزنس یا کچھ وہ تلاش کرے. جی السلام علیکم. فیض بھائی، جیسا آپ نے بتایا کہ استغفار جو صحابی نے پڑھے تھے اس کے بعد جیسا وہ صحابی چھوٹ گئے تھے، لیکن جیسا آج کے جو حالت ہے ہمارے تو ہمارے اوپر آتے ہیں تو ہم کس طرح سے کریں، جیسا استغفار کریں یا دوسرا کچھ؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اس صحابی کو جس کو دشمنوں نے گرفت میں لے لیا تھا، شکنجے میں لے لیا تھا، جیل کی جو ہے وہ قید میں، اور خاص طور سے روایت میں الفاظ ہیں ان کو، چونکہ کبھی کیا ہوتا ہے جنگوں کی حالت میں جیل فل ہو جاتے ہیں، جیل میں رکھنے کا موقع نہیں ہوتا تو لوگوں قیدیوں کیا کرتے ہیں سلاخوں میں باہر باندھ کے رکھتے ہیں کئی زمانے تک، پھر جیل جیسے سے خالی ہوتی ہے نئے جیل بنتے ہیں تو ڈالا جاتا ہے، یا کبھی ان کو مار دیا جاتا ہے جنگی قیدیوں کو، یہ سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو بہرحال وہ صحابی کو سلاخوں میں، وہ جیل میں تو نہیں تھے لیکن سلاخوں میں باندھ دیے گئے تھے جیسا عام طور سے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے. تو انہوں نے استغفار کیا. تو بہرحال آج کے حالات میں ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ ہے؟ تو دیکھیے صحابی کے جو حالت تھی اس میں والدین تو کوئی کوشش کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ تو 2 ملکوں کا مسئلہ تھا، ان کو رومی پکڑ کے لے گئے تھے شام، اور شام ان کی حکومت تھی. مطلب ایک طرح سے ایک ملک کے کسی سپاہی کو دوسرے ملک والوں نے پکڑ لیا تو ہم تو نہتے ہو جاتے، وہ بھی وار، پرزنر آف وار بولے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسرے تو بھی بھائی مچھلی والا پکڑا گیا ہمارے ہندوستانی فلاں ملک میں تو ہم کیس کر سکتے، بارڈر کے ادھر کھیتی کرتے کرتے اس کے جانور چلے گئے تھے پکڑ لیا، وہ ایک الگ چیز. لیکن پرزنر آف وار لڑنے آیا تھا نا، مشکل ہوتی ہے. تو یہاں والدین کے پاس دنیاوی کوئی ذریعہ نہیں تھا مدد کا،
وہ صحابی کے پاس بھی کوئی مدد کا ذریعہ نہیں تھا دنیاوی اعتبار، چونکہ وہ قیدی ہے اور وہ بھی ایک دوسرے ملک میں ہے اور بیڑیوں کے اندر بالکل باندھے رکھے گئے، تو لہٰذا انسانی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی جا سکتی تھی دونوں طرف، ورنہ کوئی پھر اس روایت کو لے کے بولیں گے دیکھو اس میں کیا تھا، استغفار کے علاوہ کیا کیا، اس میں چونکہ کوئی کوشش کا ذریعہ دونوں کے پاس نہیں تھا، آخری اور ایک ہی ذریعہ جو تدبیر، جو کوشش اور جو عمل وہ کر سکتے تھے وہ کیا تھا، جو آپ سے جب پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اور والدین نے سچے دل سے استغفار کیا، سارے دن اور رات وہ کہتے ہیں، کتنے دن رات، بہرحال میں وہ واقعہ بول رہا ہوں، بہت دنوں تک والدین کے حقوق، جو میرا لیکچر ہے اس میں میں نے بہت تفصیلی واقعے کو رکھا ہے، کئی دنوں تک یا روایت میں آتا کئی وقفے تک وہ استغفار کی کثرت کرتے رہے، استغفر اللہ، یہ استغفار کے فوائد میں سے یاد رکھیے، توبہ اور استغفار میں نے اس بیان کو رکھا تھا، استغفار کے فوائد ہیں، وہ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہے، ٹھیک، اور اللہ نے اس دعا کے بدلے، چونکہ والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، پھر استغفار کی فضیلت اس پر یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی بیڑیوں کو توڑ دیا۔ تو آج بھی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ظالمانہ طور سے ہوتا ہے، اس کا بھی حل یہی کہ والدین استغفار کی کثرت کرے، نتیجہ اللہ پر توکل کریں، لیکن نتیجہ عمل مطلب اس کا رزلٹ جو آئے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ جیسے اور جب بہتر سمجھیں گے وہ کریں۔ لیکن ہم سے بھی ایک چوک یہ ہوتی ہے، جب بھی کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، ہم سوائے اس کے کہ کس کو آواز دے اور کس کو دنیا میں دے سے پکارے ہم بھاگتے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ یہ کیا ہو گیا، اور اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ استغفار مصیبتوں کا حل ہے، استغفار بارش نہ ہونے کا حل ہے کہ بارش چاہتے ہیں تو استغفار کرے، استغفار اولاد نہ ہو تو اس کا حل ہے، استغفار بہت بڑے بڑے مسائل کا حل ہے، استغفار مصیبت میں جب انسان پھنس جائے جبکہ کوئی حل نہ ہو اس کا حل ہے، تو استغفار ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو ایک مومن کے پاس ہے، ہمیں چاہیے ہم کثرت سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ دن میں سے استغفار یا توبہ کرتے، توبہ استغفار ہم مانا ایک ساتھ استعمال ہونے والے دو لفظ ہیں، توبہ یا استغفار کرتے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کریں۔ الحمدللہ استغفار کے ایسے فائدے ہیں، ایسی مصیبتیں بھی حل ہو جاتی ہیں جو ان مصیبتوں کے بارے میں کبھی کبھار ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو بہرحال آج بھی اگر کسی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت جو ہے ضرور بھی ضرور ان کی مدد کریں گا۔ السلام علیکم، فیض بھائی ایک سوال تھا کہ میں فائنل ایئر میں ہوں، مطلب ہم کو پروجیکٹ رہتا تو پروجیکٹ گائیڈ سلیکٹ کرنا پڑتا، تو اس کے اندر ہم 4 مسلم ہیں، تو ہم چاروں کو ایک ہی گائیڈ، ایسا چاروں مسلم بچے تو ساتھ میں کام کریں گے اس لیے ایک ہی گائیڈ لینا تھا، اور وہاں پر گائیڈ جو ہے پرسنٹیج وائز ڈسٹریبیوٹ ہوتے، تو ہم نے ایسا گائیڈ لیا جو کوئی لے رہا نہیں تھا، کیونکہ دوسرے بچوں کے پرسنٹیج مسلم بچوں کے کم تھے دوستوں کے، تو جن کو کوئی لے رہا نہیں تھا اصل میں سر بہت سخت ہے، ایسا مارکس نہیں دیتے، کاسٹزم کرتے، پھر بھی ہم نے ان کو لے لیا تاکہ چاروں بچے ساتھ میں آئے۔ ہم نے بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، دیکھیں گے، اپن پورا کوشش کریں گے، اگر اس کو مارک دینا ہی پڑیں گا اگر کوشش کرے فلی تو بچے ایسا بولنے لگے کہ تم نے خود اپنے پیر پہ کراڑی مار کے لیے اور ایسا گائیڈ لے لیا، پھر بولے اللہ کے اوپر توقع کیسا کرنا، اس لیے پوچھنا تھا کہ کوئی وجوہات کی وجہ سے دوسرا مشکل راستہ چنے اور پھر اللہ کے اوپر توقع کرے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں بھائی نے ایک سوال کیا، چونکہ وہ اب کر چکے ایک عمل، تو بہرحال کیا بولوں، لیکن یہ بات تو سنت نبوی کے خلاف ہے کہ جب 2 چیزوں کے مسئلے آپ کے سامنے رکھے جائے، میں عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان چیز کو ہی چنا کرتے تھے، کبھی بھی آپ سخت چیز کی طرف نہیں جاتے تھے، یہ آپ کا مزاج رہا ہے، یہ مزاج رہا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ جو ہے جنگ احد کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جنگ لڑیں یا نہ لڑیں، صحابہ نے کہا کہ کچھ صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے، کچھ نے کہا نہیں، پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، زور دیا ہم لڑیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے بختر پہنایا جائے، تلوار لگا دی جائے، پھر صحابہ کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت خطرناک خطرہ لے لیا ہم نے، خطرہ لے لیا نا ایک طرح سے، اس لیے کہ نبی کی جان کو خطرہ، مدینہ سے اتنا قریب احد ہے کہ اگر احد پہ اگر ہم ہارتے ہیں اس میدان کی جنگ تو دشمن تو سیدھا مدینے میں حملہ کریں گے نیکسٹ۔ تو پھر کچھ لوگ آئے اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں، ہم نے آپ کو مشورہ، آپ سے مشورے کو مانتے تھے، مشورے کے نتیجے کو آپ قبول کرتے تھے، چونکہ آپ کو تو حالانکہ وہی آتی تھی لیکن قیامت تک کا آپ وہی تو نہیں آئیں گی نا مسلمانوں کا، آپ کو چھوڑنا تھا تو آپ نے عمل کیا۔ جب صحابی نے ریگریٹ کیا، بہت ہو گیا کہ اللہ کے رسول یہ ہم نے بہت غلطی کر دی، آپ کی جان خطرے میں، مدینہ خطرے میں، تو آپ نے کہا کسی نبی نے جب بختر باندھ لیا اور تلوار لگا دی تو وہ جنگ سے پیچھے پھر نہیں ہٹا، تو لہٰذا میں بھی اب نہیں ہٹ سکتا، ایک تو مشورہ ہو چکا ہے، میں نے یہ کر لیا ہوں، اب ہم جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ سمجھیے عام معمول یہ تھا کہ آپ آسان کو چنتے، سوائے اگر مشاورت مشورہ ہی ایسا آتا ہے تو آپ مجبوراً کسی سخت ڈیسیجن کی طرف جاتے تھے، سمجھ رہے آپ؟
تو لہٰذا اگر آپ کے پاس بھی سہولت تھی 2 گائیڈ میں سے ایک چوز کرنے کی تو آپ سنت کے مطابق آسان کو ہی چنتے اور پھر توکل کرتے، چونکہ اس کے بعد بھی تو اللہ پر بھروسہ ہی ہونا، وہ بھی نہ دے تو چینج ہو جائے تو اس کو کچھ ہو جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے تو آپ کو رزلٹ سے پہلے اور کچھ کر سمجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا سنت تو یہ تھی کہ آپ آسان چنتے پھر اللہ پر توکل کرتے. بہرحال آپ نے جو بھی مشاورت مشورہ لیا اور ڈیسیجن لے چکے مشورے کے بعد اب تو اللہ پر توکل کیجئے، جو ہوں گا بہرحال اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ رب العزت جو ہے بہتر جانتا ہے. لیکن آگے کے لیے میں کہوں گا آسان چیز کو چنیے، آسان چیز کو چننے کے بعد آپ توکل کیجئے، یہ اصل چیز ہے. ورنہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مشکل چیز چننا بہت اچھی چیز ہے. 2 راستے مسجد جانے کو تو مشکل بھرے راستے سے جا رہے ہیں کود پھان کے، اس لیے کہ بولے اس کا ثواب زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے. جب آسانی آپ کی سنت یہ رہی کہ آپ نے آسانی کو پسند کیا، مشکلات کو آپ نے پسند نہیں کیا. ماں عائشہ فرماتی ہے آپ کو جب بھی 2 حل دیے جاتے آپ کبھی بھی آسان سہولت والے کو ہی آپٹ کرتے تھے، اس کو چنتے تھے. یہ آپ کی سنت تھی. تو لہٰذا بہرحال چونکہ آپ نے مشورہ کیا اور وہ ڈیسیجن لے لیا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کو ڈیسیجن کا موقع ہے آسانی کو چنیں اور اس کے بعد بھی توکل کریں. لیکن اب آپ نے جو بھی چن لیا ہے اللہ پر توکل کریں اور اس کے بعد دنیاوی جو کوشش ہوتی ہے بہرحال آپ کرتے رہیں. اور تھا کہ اگر ریزلٹ فیل ہوا، ہم جو کوئی کام کرے اور اس میں فیل ہو گئے تو ایسا اپن ریزن دیکھتے کہ بھائی کیوں فیل ہوئے کر کے، بھائی اس کے اندر اپنے کو ایسا پڑھے ہی ہے، فیل ہو گیا ایگزام میں، بولے 6 گھنٹے کے بدلے 7 گھنٹے میں پڑھتا تو ضرور پاس ہو جاتا، اپنے کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو ایسا لوگ بولتے کہ بھائی آپ فیل ہو گئے، اپن کہیں کو دیکھ رہے اللہ کی مرضی تھی یہ ہونا ہی تھا. تو ایسا پچھلا آپ ریزلٹ مت دیکھو کہ کس وجہ سے ہوا سدھار کے لیے. تو اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ رزلٹ کے تعلق سے کہ بچے نے پڑھا 6 گھنٹے تعلیم مطلب اپنے اسٹڈیز کی، اس کے بعد اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کاش میں 7 گھنٹے کرتا تو فائدہ ہوتا، اور وہ آگے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. دیکھیے پہلی چیز، جب آپ نے کوئی چیز کی اور ناکام ہوئے تو یہ مت کہیے اگر میں ایسا کرتا تو مگر ویسا ہوتا تو، ٹھیک ہے، اگر مگر شیطان کی طرف سے اور وہ کیا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن کیا پچھلے غلطیوں سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، پچھلے غلطیوں سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہم کو صحابہ کی زندگی میں، ہم کو تابعین کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے پچھلے جنگوں سے، پچھلے مورکات سے، دشمن کی پچھلی چال بازیوں سے نصیحت حاصل کی. نتیجے کو یہ نہیں کہا اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، اگر ہم ایسا کرتے، نتیجے کو قبول کیا، لیکن پچھلے واقعات سے عبرت حاصل کر کے اگلے چیزوں کے لیے انہوں نے تیاری کی. یہ بات تو ہم کو ملتی ہے. تو لہٰذا پچھلے بار آپ نے 6 گھنٹے پڑھا، ایسا لگتا ہے 7 گھنٹے پڑھنا چاہیے، تو بالکل آپ وہ کیجئے، پچھلے اس سے کیا کیا خامیاں تھی وہ کیجئے آپ. لیکن یہ مت کہیے کہ اگر پچھلے بار ہی 7 گھنٹے پڑھتا تو رزلٹ آتا. نہیں، رزلٹ وہی آتا جو آنا تھا، جو آیا. اس لیے کہ جو تقدیر میں تھا وہ تو ہو کے ہی رہنے والا ہے نا، تو وہی تھا جو ہونے والا ہے. نہ پڑھتے بھی تو وہ تھا اور پڑھے بھی تو وہ تھا. لیکن پھر آپ بولیں گے ابھی تو میں نے بولا کہ پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو ہو گیا وہ تقدیر میں تھا، وہ نتیجہ ہو گیا، اس لیے ہم بول رہے تقدیر میں تھا. کیا ہونے والا نہیں معلوم، تو اس کے لیے تو کوشش ہے، تدبیر عمل جاری رہیں گا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا پچھلے رزلٹ سے، پچھلے خامیوں سے نصیحت حاصل کرنا درست ہے. لیکن اگر مگر کرنا اس معاملے میں درست نہیں. اگر میں جلدی جاتا تو یہ ہوتا، اگر ان کو جلدی لاتے تو بچ جاتے، اگر ایسا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر انہیں ایسا کرتا تو آج یہ یہاں ہوتا، اگر ہمارے ابا یہ نہیں کرتے تو آج ہم ہاں ہوتے، اگر ہمارے دادا سے غلطی نہیں ہوتی تو آج ہم یہاں کے نواب ہوتے، اگر فلاں نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو میرا بچہ زندہ ہوتا، اگر تم نے فلاں کیا ہوتا تو وہ گاڑی میری تھی، اگر میں جلدی رشتہ بھیجتا تو لڑکی سے شادی میری پہلے ہوتی. اگر بہت ساری چیزوں میں اگر مگر کنٹینیو چلتے رہتا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہاں پچھلے بار غلطی یہ ہوئی تھی، اپنے سے اپنے یہ چیک نہیں کی تھی، اب کیا کریں گے؟ وہ تو رزلٹ قبول ہے ہم کو اللہ نے جو کیا. اب لیکن غلطی نہیں. پچھلی تجارت میں مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں، یہ نہیں. پچھلے بار پروگرام کے اندر یہ ایشوز ہو گئے تھے، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں کہ اگر پچھلے بار یہ ہوتا تو ہم، وہ نہیں، وہ ختم ہو گیا، وہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم کیا کر سکتے اس بار کے لیے؟ پچھلی غلطیوں سے نصیحت حاصل کرنا، اس میں کوئی نہیں. صحابہ سے، تابعین سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب انہوں نے فارس سے جنگیں کی، جب انہوں نے شام میں جنگیں ہوئی، انہوں نے ان جنگوں سے نصیحت حاصل کی اور اگلی بار کے لیے تیاریاں اسی مضبوط اعتبار سے کی. لیکن کبھی بھی ان فیصلوں کو اگر مگر نہیں کیا کہ ایسا ہوتا تو خالد جلدی آتے تو فلاں ہوتا، عمر ایسا فیصلہ تو وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اگلی بار کے لیے انہوں نے فیصلے جو ہے مضبوط اور بہترین لیے. تو لہٰذا آپ بھی اپنے ایجوکیشن میں اگر ہوتا ہے 6 آورز پڑھنے سے آپ کا رزلٹ ایسا آیا، 7 پڑھتے تو ٹھیک تھا، تو آپ اس واقعے سے، اس پچھلے اس ایکسپیرینس سے کنکلوژنز تو آپ نکالیے. لیکن اگر مگر فیصلہ جو وہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس پہ مت کیجیے. لیکن اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کر کے اگلی بار کے لیے تیاری کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور یہ سنت بھی. السلام علیکم.
فیض بھی جیسے صحابہ کے توکل تھے اور آج کے لوگوں کے توکل جو ہے، تو دونوں میں تو کافی ڈفرینس ہے. آج جو توکل اسباب پہ لوگ پرائرٹی دیتے، تو صحابہ کا جیسے توکل اگر آج کوئی انسان حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے اس کو؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک طرف قرآن بتا رہا ہے یا احادیث میں صحابہ کے توکل کے بارے میں آتا ہے، ان کی ٹریننگ، یا قرآن کی میں نے مثالیں نبیوں کے توکل کے تعلق سے، تو ہم لوگ کیا